بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب زکوٰۃ کس آدمی پر فرض ہے؟ تو زکوٰۃ سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ دوسرا، مسلمان بھی آزاد ہیں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور آج کیونکہ غلامی کا سلسلہ نہیں ہے تو زکوٰۃ، آج غلام نہیں ہے لہذا سب آزاد ہیں تو زکوٰۃ ہوگی۔ پھر تیسرے نمبر پر جو آدمی بالغ ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ جو بچہ نابالغ ہے چاہے وہ کتنا ہی مالدار ہو جائے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اسی طرح صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جو غریب ہے، تنگ دست ہے، مالدار نہیں ہے، شریعت کی نظر میں اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ اب زکوٰۃ کون کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ ایک ہے سونا، دوسرا ہے چاندی، تیسرا مال تجارت، اور چوتھا ہے نقدی۔ جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہیں، لیکن عموماً عام لوگ جو ہے وہ جانور کم پالتے ہیں۔ شہروں کے لوگ جو ہے ان کے پاس عموماً جانور نہیں ہوتے، اور وہ ان کے پاس یہ 4 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آج جو نصاب عرض کیا جا رہا ہے وہ ان 4 چیزوں کا۔ تو جس آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے اور مال تجارت ہے، نقدی ہے، تو ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ اگر کسی آدمی کے پاس زمین ہے، پلاٹ ہیں، چاہے کتنے ہی ہیں، اس کی ملکیت میں ہیں، اور اسی طرح اس کے پاس اگر گاڑیاں ہیں، 10 گاڑیاں کسی کے پاس کھڑی ہیں، اسی طرح اگر کسی کے آدمی کی فیکٹری ہے، ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے، چاندی، نقدی اور مال تجارت کے علاوہ کسی اور چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب سونا، چاندی اور نقدی، مال تجارت کتنا کسی کے پاس ہو تو اس کو شریعت کی نظر میں مالدار سمجھا جائے گا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شریعت کی نظر میں مالدار ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے مسلمانوں کے، انسانوں کے 3 طبقات، ایک ہے اغنیاء، اور دوسرے ہیں متوسط، اور تیسرے ہیں غریب اور تنگ دست لوگ۔ تو اب مالدار جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو شریعت کی نظر میں کون آدمی مالدار شمار ہوگا؟ تو یہ 4 چیزیں ہیں، سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ اب یہ کتنے ہوں تو پھر جو ہے مالدار شمار ہوگا اور اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ اس کے پاس چاندی، نقدی، مال تجارت کوئی چیز نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونا ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اور وہ گراموں میں 87.47 گرام اگر سونا کسی کے پاس ہے تو سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسرے نمبر پر چاندی ہے۔ چاندی اگر کسی آدمی کے پاس 52.5 تولے ہے اور گراموں کے اعتبار سے 612.35 گرام اگر کسی آدمی کے پاس صرف یہ چاندی ہے، سونا وغیرہ کچھ نہیں ہے، تو اس چاندی کی سال گزرنے کے بعد اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر کسی کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، اس کے بعد نقدی ہے۔ اب وہ نقدی کتنی ہو تو نقدی اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے، تقریباً آج کل یہ 5.5 لاکھ کے قریب بنتی ہے، اتنی نقدی کسی کے پاس ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ اس کو دینی ہوگی۔ چوتھے نمبر پر ہے مال تجارت۔ مال تجارت کس کو کہتے ہیں؟ تو مال تجارت کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اور وہ نیت تاحال موجود ہے، سارا سال بیچنے ہی کی نیت ہے، تو پھر سال کے آخر میں دیکھیں گے کہ یہ چیز کتنے کی ہے۔ اگر یہ چیز 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہے تو اس کی جو کل اب مالیت ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے کوئی چیز خریدی ہے اور وہ بعد میں نیت بدل جاتی ہے کہ چلو جی ہم اس کو خود رکھیں گے، یا یہ پلاٹ ہے یہ اپنی جو ہے بیٹی کو اس کے جہیز میں دیں گے، یا یہ پلاٹ ہے یہ والد صاحب کہتے ہیں بیٹے کو میں گفٹ کروں گا، تو کیونکہ نیت بدل گئی ہے تو اب اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کوئی چیز خریدی ہے اور خریدتے ہوئے بیچنے کی نیت اس میں نہیں ہے، کوئی بھی نیت نہیں ہے، کنفرم یعنی نیت ڈاواں ڈول ہے، کبھی دل آتا ہے کہ بیچیں گے، کبھی کہتا ہے کہ رکھیں گے، کنفرم نیت کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو خریدتے ہوئے کنفرم اگر بیچنے کی نیت ہے تو پھر یہ مال تجارت بنے گا، اور اگر شروع میں نیت نہیں تھی بیچنے کی، کوئی چیز خرید لی، پلاٹ خرید لیا، بعد میں اس کے بیچنے کی نیت بن جاتی ہے تو اب بھی یہ مال تجارت نہیں بنے گا۔ مال تجارت تب بنے گا جب آپ اس کو بیچ دیں گے اور اس سے جو اماؤنٹ آئے گی تو پھر اس کے بعد جو ہے سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ ہوگی۔